بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، ایک بھائی نے مجھے واٹس ایپ کے اوپر ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں مولانا طارق جمیل صاحب، ایک شی میل ہے مہک ملک، جس کے بارے میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں، وہ ڈانسر بھی ہے، تو اس کے ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب گلے مل رہے ہیں۔ اس بھائی نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب اس کی جو ہے نا قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کر دیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا پھر صحیح نہیں ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کرام کا ہر چھوٹا بڑا کام جو ہے وہ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ اس کے اوپر پھر علماء کرام سے ہی تبصرے لینا پسند کرتے ہیں کہ بھئی فلاں عالم جو ہے وہ بھی تنقید کر دے، فلاں عالم وہ بھی تنقید کر دے، فلاں عالم بھی تنقید کر دے۔ اس حوالے سے دو طبقے پائے جاتے ہیں۔ اب کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو مولانا طارق جمیل صاحب کے اس عمل کو ناپسندیدہ سمجھ رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ بس، اب ظاہر ہے کہ جس بھائی نے ہمیں کلپ بھیجا ہے، ہو سکتا ہے ان کا بھی مقصد یہی ہو کہ ہم جو ہے نا طارق جمیل صاحب کا جو ہے نا رد کر دیں، طارق جمیل صاحب کے خلاف بھی کہیں کہ بھی یہ ایسی بات ہے۔ اور کئی سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ظاہر ہے کہ طارق جمیل صاحب کو مہک ملک کے ساتھ گلے ملتا ہوا دیکھ کے بڑا اچھا محسوس کر رہے ہوں، ان کو لگ رہا ہو کہ یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے، یہ دین کا کام ہو رہا ہے، یہ ثواب کا کام ہو رہا ہے، طارق جمیل صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو جہاں پہ جس کا نظریہ جاتا ہے اس کو وہی اچھا لگتا ہے۔ جو مخالف ہے اس کو لگتا ہے اس کا ہر کام غلط ہے، اور وہ اس میں برائی اور غلطی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو فین ہے وہ کہتا ہے واہ بھائی، مولانا جیسا ہے کوئی نہیں، مولانا صاحب جیسا ہے کوئی نہیں، مولانا نے فلاں کارنامہ ہے، فلاں کارنامہ ہے، فلاں اچھائی ہے، فلاں اچھائی ہے، حتیٰ کہ ہر چیز کے اندر اچھائیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، چاہے وہ غلط کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ طارق جمیل صاحب بھی انسان ہے، بے شک عالم دین ہے، لیکن انسان ہے، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور چھوٹی بڑی غلطیاں ہر انسان سے ہو سکتی ہیں، چاہے ہم ہوں یا کوئی بھی انسان ہو، چھوٹی اور بڑی غلطیاں ہر کسی سے ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی تو صرف اور صرف انبیاء سے نہیں ہو سکتی، انبیاء معصوم ہیں، ان سے کوئی بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اب کسی بھی نبی کی سیرت کو کھولیں، اس کا مطالعہ کریں، اور جان بوجھ کے آپ کسی بھی نبی کی غلطیاں نکالنے کی کوشش کریں، آپ کو کوئی غلطی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہی مسئلہ ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں، ہر کسی کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اب شرعی طور پہ دیکھا جائے تو یہی ہے کہ جو شی میل ہے، ظاہر ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں شی میل کی، ٹھیک ہے؟ کچھ شی میل جو ہوتے ہیں مرد، ان کی جسمانی جو ساخت ہوتی ہے وہ مردوں کی طرح ہوتی ہے، یعنی پورے مرد بظاہری طور پہ ان کے جسم کی وضاقتہ سب کچھ مردوں والی ہوتی ہے۔ اور کچھ شی میل ایسے ہوتے ہیں جن کی جسمانی ساخت عورتوں والی ہوتی ہے، جس طرح یہ مہک ملک جو ڈانسر ہے، اس کو لوگ چاہتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، اس کا ڈانس بھی دیکھتے ہیں۔ پچھلے کچھ دن پہلے، یعنی عرصہ پہلے بھی اس کا جو ہے نا ایک چلہ لگا تھا، یا تبلیغ کے اندر جانا ہوا تھا، اس نے بال کٹوائے، سب کچھ کیا، اس کے بعد یہ ہے کہ واضح و نصیحت بھی کی، تبلیغ بھی کی، پھر واپس آئی، اس نے پھر وہ اپنی جسمانی ساخت بنائی جو اس کی اصل تھی، دوبارہ پھر اس نے ڈانس کیا، پھر وہی کام کیے۔ اب دوبارہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا دوسرا وہ چکر ہے جو طارق جمیل صاحب سے گلے مل رہے ہیں وہاں تبلیغ والوں سے۔ تو گزارش یہی ہے کہ شرعی طور پہ ہم بذات خود ہم اس چیز کو مناسب اور جائز نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے؟ لیکن طارق جمیل صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ قریب سے جانتے ہوں، ان کو زیادہ پتہ ہو کہ ان کی جسمانی ساخت کیسی ہے، کیسی نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے، کہ کون سی مجبوری تھی، کون سی غرض تھی، کس وجہ سے گلے لگایا، کوئی مجبوری تھی، کوئی خوشی تھی، کیا وجہ تھا، تو وہ اس بارے میں وہ خود بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب تک وہ کوئی شافی یا کافی وضاحت نہیں دیتے، ہم ان کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ ظاہری طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اب میں آپ سے بھی، عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا را علماء کرام کے بارے میں دل بڑا کریں، علماء کرام کے بارے میں تھوڑا سا دل بڑا کریں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہو، کوئی دلیل ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہوں، کسی اور اینگل سے وہ صحیح ہو۔ تو بہرحال ایسے فتویٰ جو ہے نا ایسے نہیں لگا دینا چاہیے کسی کے اوپر، اور دل بھی بڑا کرنا چاہیے، جیسے ہم دوسروں کے بارے میں اپنے دلوں کو بڑا کرتے ہیں کہ فلاں کی یہ مجبوری ہوگی، فلاں کی یہ عذر ہو سکتا ہے ہم غلط سمجھ بیٹھے ہوں۔ تو علماء کرام کے بارے میں بھی یہ جو ہے نا بالاولا مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ تو حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی یہی، آپ نے فرمایا کہ حسن ظن من حسن العبادہ، اچھا گمان جو ہے وہ اچھی عبادت ہے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ بالخصوص علماء کرام کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور بالعموم سب کے بارے میں رکھنا چاہیے۔ ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھے، لیکن بالخصوص علماء کرام کے بارے میں۔
ظاہر ہے کہ وہ اب اتنا تو ہے کہ علماء کرام دوسرے لوگوں سے بہتر ہیں، اتنا تو ہے، کوئی بھی عالم ہے کم از کم جو ہے نا وہ عام لوگوں سے بہتر ہے. تو یہی ہے کہ جو ہے نا علماء کرام کے بارے میں اچھی رائے رکھی جائے. جہاں پہ علماء کرام کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہاں پہ تنقید کرنے والے بھی ہوتے ہیں، جہاں پہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہاں پہ نفرت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، جہاں پہ اچھا گمان رکھنے والے ہوتے ہیں اور حد سے زیادہ اچھا گمان رکھنے والے ہوتے ہیں وہاں حد سے زیادہ برا گمان رکھنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. تو دل کو بڑا کریں اور اچھا گمان کریں. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ خود مولانا صاحب سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھ لیں کہ اس کی وجہ کیا ہے یا اس کا شرعی حکم کیا ہے، وہ اس کی وضاحت کر دیں گے. ہاں پھر ان کی جب وضاحت آئے گی پھر اس کے اوپر تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ ہاں ان کی وضاحت جو تھی وہ صحیح تھی شرعی طور پہ، ان کا جو عذر تھا وہ شرعی طور پہ صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا، پھر اس کو دیکھا جا سکتا ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.